ہمارے گھر ان تذکروں سے خالی ہے. چیزوں کے تذکرے، مال کے تذکرے، برتنوں کے، کپڑوں کے، فرنیچروں کے، ایسے ہمارے گھر خالی ہے، جس کی بنا پر ہمارے گھر اعمال سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. اگرچہ یہ گھر چیزوں سے آباد ہوتے جا رہے ہیں، فرنیچروں سے آباد ہوتے جا رہے ہیں، اور قسم قسم کے جھومروں سے آباد ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ گھر اعمال سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر گھروں میں پریشانیاں ہیں، جس کی بنا پر میرے دوستوں گھروں میں کلفتیں ہیں، بے چینی ہے. حالانکہ گھر تسکین کی جگہ ہے، لیکن گھر میں بے چینی ہے، دل ایک نہیں ہو رہے، اولاد ہاتھوں سے نکلتی جا رہی، نت نئی پریشانیوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، جینا دوبھر ہو رہا ہے. آدمی گھٹا گھٹا کے جیتا ہے کہ مجھے گھر میں اچھا نہیں لگتا، گھر جاتا ہوں تو دل گھبراتا ہے، باہر جاتا ہوں تو اچھا لگتا ہے. گھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارک سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے. تو آپ والے اعمال، اعمال نبوت سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے. یہ ہمارے گھروں کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے گھروں کی بہت بڑی ضرورت. ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں کپڑوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں فرنیچروں کی کمی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں چیزوں کی کمی نہیں ہے. میرے دوستو، ہمارے گھروں کی کمی ہمارے پیارے نبی والے اعمال ہے. تو ہمیں جمع اس لیے کیا ہے، ہم ان فکروں کو لے کر لوٹیں، تاکہ اللہ کرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال مدینہ پاک کے ایک ایک گھر میں زندہ فرمائے تھے، وہ اعمال اللہ کرے ایک ایک ایمان والے کے گھر میں زندہ ہو جائے، تاکہ ایک ایک ایمان والے کا گھر یہ جنت کا نمونہ بن جائے. تو پھر اس کی بنیاد پر گھروں میں چین آئے گا. چاہے مکان چھوٹا ہو، کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے ہماری پاک امی جان ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا مکان 4 کمرے بنے اتنا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ضرورت ہمارے گھروں کی ہے کہ پیارے نبی والے اعمال سے اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے. اس سے بڑے کہتے ہیں کہ روزانہ اپنے گھروں میں اپنی 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 ماں بہنوں کو لے کر بیٹھو، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھو. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. خالی کمانے سے، کھانے سے، کھلانے سے، پہننے سے، پہنا دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے کی ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے. او ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ پاک نے ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس نے اپنے گھر والوں کی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا. میری بیوی کی آخرت کا کیا، میری اولاد کی آخرت کا کیا. میری بیوی گھر میں سب سے پہلے اٹھتی ہے اور یہ سب سے آخر میں سوتی ہے. یہ کھانا پکا کے تیار کرتی ہے اور پہلے سارے گھر والوں کو کھلاتی ہے، پھر بچا کچا یہ کھاتی ہے. کبھی سالن ختم ہو جاتا ہے، یہ اچار روٹی سے کھا لیتی ہے. یہ سب سے پہلے اٹھی ہے، سب سے آخر میں سوئی ہے. یہ میری اولاد کو اپنے خون کا دودھ بنا کر پلاتی ہے. ہم نے اس کی آخرت کو کتنا سوچا ہے. واقعی سوچنے کی بات ہے کہ میری بیوی 20 سال سے نکاح میں آئی ہے، میں نے کبھی میری بیوی کی سورہ فاتحہ سنی ہے. یہ ہمارے گھروں کا میرے دوستو یہ سبب ہے. اس سے بڑے فرماتے ہیں یہ گھروں کی تعلیم ہمارے گھروں کی حفاظت کا بہت بڑا سامان ہے. گھروں کی تعلیم روزانہ پیار شفقت کے ساتھ، ڈنڈے سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، آنکھوں کے تیور بدل کر نہیں، پیار محبت سے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ.
جیسے باہر گشتوں میں 2.5 گھنٹوں میں خوشامد کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایسے گھر والوں کی خوشامد کی جائے، سمجھایا جائے۔ اس سے مولانا عمر صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ گھر والوں میں دین لانا ہے تو ان کی بے دینی جھیلنی پڑے گی، کوڑنا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ روزانہ ان کو لے کر بیٹھو، یہ انتظام بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آگے قرآن کریم کہتا ہے وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک بوڑھے صحابی آ کر پوچھنے لگے، یا نبی اللہ، جہنم کا پتھر کتنا بڑا ہوگا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، بڑے میاں، یہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملا دو۔ ذرا میرے دوستو تصور کر، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملا دو تب جا کر جہنم کا ایک پتھر بنتا ہے۔ میرے دوستو کیا خیال ہے، وہ آگ کیسی بھیانک آگ ہے جو اتنے بڑے پتھر کو پگھال دیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، اے ایمان والو، ایسی بھیانک آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں اپنے گھر کی ضرورتوں کو سوچیں، یہ ہمارے گھر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سر بزرگ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو ہوٹل مت بناؤ۔ ہوٹل کے معنی یہ ہے آدمی تھکا ہارا جاتا ہے، کھاتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر صبح میں اٹھتا ہے، نہاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر کام کاج میں چلا جاتا ہے، پھر تھکا ہارا، اس کو کہتا ہو۔ اپنے گھروں کو ہوٹل مت بناؤ۔ ہمارا گھر، اللہ کرے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا گھر صحیح معنوں میں بن جائے۔ اس کا آسان طریقہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا حلقوں کو زندہ کیا جائے، پیار شفقت کے ساتھ، 6 نمبر کے مذاکروں کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کے نظام کو قائم کیا جائے۔ حساب انداز تو لگاؤ، اللہ تعالیٰ حالانکہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے، اے پیارے نبی جی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، حضور سے کہا جائے، اور خود بھی اس کا اہتمام، دعوت پہلے ہے، خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، حضور سے کہا جا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ پر پوری عالم کی نبوت کا بوجھ ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بلایا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں، ایک آپ گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا، پیارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا لے، یہ ناراض ہو جاتے ہیں، دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ ہم نے گھر کی ڈسٹ بن کو کبھی نہیں دیکھا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس نے اپنے گھر والوں کی آخرت کا کوئی فکر نہیں کیا تھا، اپنے گھر کو کبھی چشمے سے نہیں دیکھا میرے گھر میں کیا آ رہا ہے اور میرے گھر سے کیا نکل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے گھر سے دین نکلتا جا رہا، میرے گھر میں بے دینی آتی جا رہی، حیا نکلتی جا رہی ہے، اور کہیں بے حیائی تو گھروں میں نہیں آ رہی۔ ہم نے اس نظر سے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم میرے گھر میں نمازوں کا کیا حال ہے، اللہ کی یاد کا کیا حال ہے، میرے گھر کی در و دیوار اللہ کا نام سننے کی پیاسی ہے، اس میں سب کی یاد ہوتی ہے، اس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم میرے گھر میں قرآن کہاں پڑھا جاتا، کتنا پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا، کب پڑھا جاتا، کب پڑھا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ میرے گھر میں اخبار پڑھے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ابھیان اور آس پاس، اور پتہ نہیں کیسی کیسی گندی ناولز پڑھی جاتی ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، معاف کرنا مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے گھروں میں ایسی ناولز کہاں چھپا کر رکھی جاتی ہے اور کہاں گدی کے نیچے دبا کر رکھی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میرے گھر میں اللہ کا کلام کتنا پڑھا جا رہا ہے، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے میرے دوستوں ہمارے گھروں کے اور ہماری زندگی کے مسائل کا حل یہ چیز ہے۔ نہیں
اس اپنی زندگیوں کا روک. پہلے میرے دوستوں ہم اپنی ذاتی زندگی، اللہ پاک نے پہلے ذمہ دار ہم کو بنایا.